السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ادھر ادھر کی بات بیچ بیچ میں کریں گے کیونکہ بہت سارے آج سوالات ہیں۔ پہلا سوال یوزر ایل ایم، اچھا انہوں نے جو سوال پوچھا ہے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر مجھے میری امی سے ملنے نہیں دیتے، 3 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تم نہیں جا سکتی۔ میں اپنے چچا کے گھر جاتی ہوں، وہاں سے تھوڑی دوری پر میری امی کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے بنا بتائے وہاں جا سکتی ہوں؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ آپ کو جواب دینے سے پہلے میں ایسے تمام مردوں سے جو اپنی عورتوں کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے میں ایسے مردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے سے روکو۔ یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو ذرا، اور تھوڑا سا فیل کرو کہ اگر آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنے سے کوئی روکے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ یہ ظلم بیویوں پر مت کرو خدا کے واسطے۔ آپ کی ساس سے کوئی بات ہے یا کوئی انبن ہے، آپسی تھوڑا سا رشتہ آپ لوگوں کا خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ظلم مت کرو کہ آپ بیوی کو بول دو کہ صاحب تم اپنی ماں باپ سے مل نہیں سکتی ہیں۔ اب یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو آپ۔ ہمارے آپس کے رشتوں میں دراریں آ جاتی ہیں، ہمارے دلوں میں نااتفاقیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ میری اگر انبن کسی سے ہوئی ہے تو میں اپنی بیوی کو روک رہا ہوں کہ نہیں اب تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرو گی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے میری انبن ہے نا، میری بیوی کو تو نہیں ہے نا۔ اب مان لیجیے فیملی میں میری بیوی کی کسی سے انبن ہو گئی، تو بیوی یہ چاہے کہ میری اس سے انبن ہو گئی اور میرا دل اب اس سے نہیں مل رہا ہے تو تم بھی نہیں بولو گے، یہ غلط ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ابھی تو میں اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو بیویوں پر۔ ماں باپ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور تم ماں باپ جیسی ہستیاں، ماں باپ جیسی چیز، ماں باپ سے ملنے سے آپ روک رہے ہو۔ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اپنی عادت کو بدلو، ایسا نہ ہو کہ آخرت کے میدان میں تمہارا گریبان پکڑ لیا جائے کہ اپنی بیوی پر یہ ظلم کیا تھا کہ ماں سے ملنے سے روکا تھا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور رہی بات کہ آپ اپنے شوہر سے بنا اجازت لیے وہاں جا سکتی ہیں، تو دیکھیے ماں باپ سے ہفتے میں 1 مرتبہ آپ ملنے کے لیے شوہر کو بغیر بتائے، ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے شوہر حضرات ہیں وہ میری بات پر عمل کریں گے اور عورتوں کو ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں روکیں گے۔ آپ دیکھو کوئی بھی رشتہ داری ہے، چچا ددیال والی رشتہ داری ہے، چچا سے ملنا، چچیوں سے ملنا، پھوپھی سے ملنا، خالہ خالوں سے ملنا، ننیالی والی رشتہ داری ہے، آپ دوسرے رشتہ داروں کے یہاں جانے سے بیوی کو روک سکتے ہو، آپ اگر کوئی پرسنل ایسی بات ہے، ضرورت ہے، لیکن ماں باپ سے ملنے کے لیے مت روکو۔ جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کے لیے مت روکو، جس میں ماں باپ جو ہے نا نمبر 1 پہ آتے ہیں، ٹاپ پر آتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کسی کا شوہر روک رہا ہے تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ آپ جائیے، ماں باپ سے ملاقات کر کے واپس گھر پہ آ جائیے، ٹھیک ہے؟ جا سکتی ہو آپ۔ کیسے کیا ہو گیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ آپ سے درخواست کر رہا ہوں اس طرح کی حرکت مت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ چلیے خیر، اگلا سوال۔ اچھا آئی ڈی عظم خان، کیا نام ہے؟ نام نہیں سمجھ آ رہا۔ چلیے UCC کیا ہے پلیز ضرور بتائیے مفتی صاحب۔ میں جب وہاں تھا نا ٹرکی میں، تب UCC کا مسئلہ شاید انڈیا میں بہت چل رہا تھا۔ اس پر بہت ساری ویڈیوز آلریڈی علماء اکرام نے بنا دی ہیں۔ UCC کیا ہے؟ آپ موٹا اتنا سمجھ لو کہ ابھی ایک ہندو پرسنل لاء ہے، ایک مسلم پرسنل لاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دھرم کے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ اپنے دھرم کے مطابق اپنی پرسنل لائف ہے نا، شادی شدہ لائف گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
جب UCC آ جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی دھرم ہیں انڈیا کے اندر تو وہ دھرم کے مطابق اپنی لائف اب نہیں چلا سکتے. شادی وغیرہ ہے, ڈیورس ہے نا, طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ اپنے دھرم کے مطابق اب سیٹ نہیں کر سکتے, بلکہ ایک قانون پورے انڈیا میں لاگو ہوگا, اسی کے مطابق پھر سب کو رہنا پڑے گا. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ مان لیجیے ڈیورس شریعت کے مطابق تو ہو گئی لیکن UCC کے مطابق نہیں ہوئی. تو شریعت کے مطابق تو ڈیورس ہو گئی, لیکن جب UCC لاگو ہو جائے گا اور عورت نے اگر یا آدمی نے اگر مقدمہ دائر کر دیا تو نکاح ٹوٹ گیا, لیکن پھر بھی UCC کے انڈر میں وہ نکاح مانا جائے گا. اور اس طرح سے حرام کاریاں, زنا کاریاں اور بہت ساری شرعی احکام ہیں جو ٹوٹیں گے. اسی لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں اس پر کبھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو الگ سے کلپ بنا کے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اسلامک تعلیم, مفتی صاحب ہمارے ایک رشتہ دار لیڈیز, ان پر بہت سالوں سے ایک بابا آتے ہیں اور پھر ان کے بال وغیرہ بھی کھل جاتے ہیں. پھر ہمارے گھر والے ان سے اپنے مسئلے پوچھتے ہیں. یہ کھلی ہوئی بددینی ہے, کھلی ہوئی شیطانیت ہے, کھلی ہوئی گمراہی ہے, اور اس کو جتنے بھی بری چیزوں سے جوڑا جا سکتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. ان بابا کی ایک مزار بھی ہے جن پر دور دور سے ہندو مسلم دونوں آ کر چادر چڑھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا, ایک لیڈی جن کے اوپر یہ بابا آتے ہیں, ان لیڈی کو ہماری مسجد میں لے کے آنا ہمارے والد صاحب کے پاس. 2 منٹ میں یہ بابا رفو چکر ہو جائیں گے اور یہ لیڈی بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ جو لیڈی ہے نا جو ڈرامہ کر کر کے اور بابا ان کے اوپر آ رہے ہیں اور اس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, 2 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائیں گی. بات سمجھ آ رہا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو یہ کوئی بابا ڈھابا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ بہت خطرناک اس طرح کے خرافاتی دماغ ہوتے ہیں لوگوں کے. تو پھر اس کے پیچھے بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں جو میں انشاءاللہ کبھی سمجھاؤں گا. آپ اس فیلڈ کے نہیں ہوں تو ابھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. آپ بولو گے نہیں مفتی صاحب ریئل کے بابا آتے ہیں ان کے اوپر. ایسا نہیں ہے مفتی صاحب, ریئل میں آٹومیٹک بال کھل جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کی کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں. وہ کبھی کہانیاں میں وستار سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا ہو مفتی صاحب ہم نے تو یہاں تک سوچا بھی نہیں تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ باباؤں کا جو ناٹک چلتا ہے نا پورا, یہ اتنا خطرناک پری پلان ہوتا ہے سب کچھ, اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ان چکروں میں بالکل مت پڑو. اور اس طرح کی عورتوں پر جو بابا آتے ہیں تو 2-3 تھپڑ لگاؤ انہیں, پولیس میں کمپلین کرو, ہے نا, اور ان کی کٹائی کرو ڈھنگ سے. گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی کٹائی کرو جن پر یہ بابا آتے ہیں, تاکہ یہ بابا آ کے دوسروں کو گمراہ نہ کریں. ٹھیک ہے, کٹائی نہیں کر سکتے تو پولیس میں کمپلین کرو کہ بھائی یہ ڈرامہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا چلیے, اگلا سوال ذیشان خان پوچھتے ہیں, مفتی صاحب آپ اور آپ کی پیاری عافیہ خیریت سے ہوگی؟ الحمدللہ خیریت سے ہے. مفتی صاحب آپ سے میرے 2 سوال ہیں, پلیز آپ میرے سوالوں کا جواب نمبر یا کوئی ایسا بندہ. ارے آپ کا سوال کہاں ہے میرے بھائی؟ بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا ہندی میں لکھا ہے اور بہت گڑبڑ ہو رہا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بہت سارے اللہ کے ایسے بندے تھے جو بڑے گنہگار تھے, لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو وہ اللہ کے ولی بن گئے, ہے نا. تو گناہوں کی معافی مانگنے کا اچھا وقت کون سا ہے, اور اللہ کے ولی یہ کیسے بن سکتے ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا سوال ہے. تو دیکھیے گناہوں کی معافی کا اچھا وقت کوئی سا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ دل کی کیفیت سے جب بھی اللہ سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لو سچی پکی, وہی اچھا بن جاتا ہے توبہ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ سچی پکی توبہ کر لو اللہ سے. تہجد کا وقت ہے, اس میں توبہ کرو, اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور گناہ سے بچ کر اپنی زندگی گزارو. جس دن آپ گناہوں سے بچنے کا سچا پکا ارادہ کر لو گے نا, اسی دن سے آپ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے. اب اللہ کی عبادت کر کے, اللہ کے احکام پر زندگی گزار کر اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اللہ کے قریب لیتے چلے جاؤ. گناہوں سے بچ کر آپ ولی ہو گئے. گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی ٹائٹل نہیں ملتا ہے دنیا والوں کی طرف سے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. جب آپ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو گے نا, دنیا آپ کو خود ولی کہنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے, چلیے. سوال نمبر 2, میں نے سنا ہے اولاد کبیرہ گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا اس کے ماں باپ کو بھی ملتی ہے, لیکن ماں باپ یا اس میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا دونوں کا انتقال ہو جائے. دیکھیے اولاد اگر نابالغ ہو اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے
ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو احساس نہیں کرتے، ماں باپ کوئی ذمہ داری بچوں کی نہیں اٹھاتے، تو بچے جو ہے نا ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغی میں بچوں نے گناہ کے کوئی کام کر لیے یا گناہ کا کوئی عادت ان کو لگ گئی، تو جب تک وہ بچے گناہ کریں گے، ماں باپ نے اگر ذمہ داریوں کو نہیں اٹھایا ہے تو ماں باپ کے اوپر اس کا گناہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ماں باپ نے ذمہ داریاں بھی اٹھائی، ماں باپ نے فکر بھی کی، ماں باپ نے بچوں کو بہت اچھے سے گائیڈ بھی کیا، پھر بھی بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، کسی نے، ہے نا، تو پھر اس کا گناہ ماں باپ پر نہیں پڑے گا۔ اور بالغ ہونے کے بعد جو بھی کوئی گناہ کرتی ہے اولاد، تو وہ گناہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، ماں باپ کے اوپر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، مفتی صاحب میرے اور میرے پریوار کے لیے اپنے سبسکرائبر سے دعا کروا دیجیے۔ وہی سبھی لوگ ان کے لیے اور ان کے پریوار کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ کیپٹن عاقب یہ پوچھتے ہیں، مسجد میں پلر ہے، رکوع کرتے ٹائم رکوع نہیں ہوتا ہے، تو کیا جماعت کے ساتھ نماز میں صف کے بیچ جگہ خالی رکھنا مناسب ہے؟ اگر پلر بیچ میں ہے، اور بعض دفعہ رکوع سجدے کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، پلر اتنے بڑے بڑے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو وہ جگہ خالی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کو یا جو چھوٹے قد کا ہو اس کو وہاں کھڑا کر لو، جس کا رکوع سجدہ آسانی سے ہو سکتا ہو، باقی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ میں وہ جگہ آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ یوزر یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 3 مہینے سے کامنٹس کر رہی ہوں، کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کا نام یوزر ہے؟ اچھا جی، نام آپ لوگ اپنی پروفائل پر دیکھ لیا کرو۔ چلیے، نمبر 1، ہمارے یہاں بولتے ہیں نفاس کے 40 دن ہیں۔ دیکھیے، نفاس کے 40 دن نہیں ہوتے ہیں، کم سے کم نفاس کے کوئی ڈیز سیٹ نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی 1 گھنٹے بعد بھی بلیڈنگ بند ہو سکتی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی 5 منٹ کے بعد بھی بلیڈنگ بند ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے بچے کی پیدائش ہو بلیڈنگ نہ ہو بالکل۔ 40 دن تو لاسٹ ٹائمنگ ہے بالکل، کہ 40 دن کے بعد فائنل، بس اب 40 دن کے بعد کوئی نفاس کا ٹائم نہیں ہے، 40 دن لاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کے 10 دن بعد قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیض کے جو دن ہے کم سے کم وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب 5 دن بعد کسی کا حیض بند ہو گیا تو وہ پاک شمار ہوگی، اب وہ غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کے 17 پارے میں 2 سجدے ہیں، پہلا سجدہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، اسی لیے دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ نمبر 3، میری بھابھی بولتی ہیں کہ اذان کے ساتھ ہی ساتھ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، مرد حضرات جیسے دیر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں نماز دیر سے پڑھنا چاہیے۔ جب دیکھو، عورتیں اذان سے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، جب نماز کا ٹائم ہو گیا، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، نماز کا اگر ٹائم ہو گیا اور آپ کے محلے کی مسجد میں مان لیجئے ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 1 بجے اور آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے 2 بجے، تو نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتی ہو۔ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مرد حضرات سے عورتوں کی نماز کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے، ٹائم ہو گیا، آپ اپنی نماز پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 4، ہمارے بہت سارے ڈیکوریشنز کے سامان ہیں، بھاڑے میں بھی جاتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، بتا دیجئے۔ دیکھیے، ڈیکوریشن کا سامان آپ سیل تھوڑی نہ کرتے ہو، ڈیکوریشنز کا جو سامان ہے وہ کرائے پر جاتا ہے، اس سے جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارا جس چیز کا کام ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی اس سے جو آمدنی ہوتی ہے، جیسے مان لیجیے ڈیکوریشن کا آپ کا سامان ہے، اگر آپ ڈیکوریشن کا سامان سیل کرتے ہو تو وہ آپ کا بزنس ہے، لیکن ڈیکوریشن کا سامان سے آپ کرایہ جو وصولتے ہو تو اس پہ جو انکم آئے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیے، سبیہ خاتون پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب میں آپ کو بہت بار کویسچن کی ہوں بٹ آپ میرے کویسچن کا جواب ہی نہیں دیتے ہو، دے دیا نا آج؟ اچھا، پلیز گزارش ہے آپ سے، میری 6 ایئر سے شادی لگی ہے اور لاسٹ ایئر لڑکے کے گھر والے آ کے رنگ اور ہاتھ پہ روپیے رکھ گئے، بٹ لڑکا کورس پورا کر رہا تھا، اب پورا ہو گیا تو اب نکاح کرنے سے منع کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ غلطیاں جب گھر والے کرتے ہیں، پھر غلطیاں جب وہ ہو جاتی ہیں تو غلطیوں کی سزا بھی ملتی ہے، پھر غلطیوں میں جو نقصان ہو جاتا ہے وہ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اب جب غلطی کی ہے تو اس کی سزا اور اس کا نقصان تو بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ اتنے لمبے لمبے رشتے چلانے کی ضرورت کیا ہے کہ 6 سال تک صاحب رشتہ چل رہا ہے، رشتہ پکا ہونے کے بعد 6 سال تک شادی ڈیلے ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے 6 سال تک؟ 6 سال دیکھ رہا ہو نا آپ، 3 بچے ہو جاتے ہیں آدمی کے، پوری فیملی اس کی سیٹ ہو جاتی ہے، 6 سال کے بعد تو آدمی کی اگر 25 سال کا ہے تو 31 کا ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے وہ،
اتنے لمبے لمبے رشتے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے 6 سال رشتہ چلتا ہے، پورے محلے میں، سماج میں، رشتہ داروں میں یہ پھیل جاتا ہے کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ رشتہ ہو چکا ہے۔ اور پھر رشتے آج کل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کال پہ بات بھی ہوتی ہے، ہائی ہیلو بھی ہوتی ہے، وہ لڑکی پورے طور پر اس لڑکے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ اور جب رشتہ ختم ہوتا ہے کہ 6 سال کے بعد اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا کہیں، اب اس کا مائنڈ چینج ہو گیا، فیملی کا مائنڈ چینج ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نہیں کرنی ہے۔ اب لڑکی کی زندگی برباد، 6 سال خراب ہو گئے وہ الگ، اب پورے محلے میں، سماج میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں یہ ہو گیا کہ دوسرا لڑکا اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ارے بھائی تو 6 سال اس کے ساتھ رشتے میں رہی ہے۔ تو یہ غلطیاں ماں باپ کی اور رشتہ داروں کی، گھر والوں کی ہوتی ہیں۔ 6 سال رشتہ کیا ٹک ہے 6 سال رشتہ چلانے کی؟ ارے 6 سال اگر آپ کو رشتہ ہی چلانا ہے تو نکاح کروا دو، نکاح کروا کے بھائی رخصتی جو ہے وہ 6 سال بعد ہو جائے گی، بات ختم، دیٹس آل۔ لیکن نکاح نہیں کروائیں گے، حالانکہ نکاح میں کوئی بھی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے نکاح ہونے میں۔ ہاں بھائی تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبول ہے؟ لڑکے نے کہا قبول ہے، لڑکی سے کہا تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے۔ خدا کی قسم جتنی دیر میں نے یہ بولا ہے نا، اتنی ہی دیر لگتی ہے نکاح میں، بس نکاح کروا دو، ٹھیک ہے؟ اب تم 6 سال پڑھو، 10 سال پڑھو، 50 سال پڑھو، کیا مسئلہ ہے؟ پڑھتے رہو ساری زندگی، اب نکاح ہو گیا، یہ تمہاری بیوی ہے، اب جلدی سے پلہ نہیں جھاڑ پائے گا یہ۔ لیکن 6 سال رکھا، بتاؤ لڑکی نے بیچاری نے 6 سال ویٹ کیا، 6 سال بعد چہرہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جوانی کیا سے کیا ہو جاتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں 6 سال میں، تو ہے نا؟ تو اب 6 سال کے بعد اس کو کیسا لڑکا ملے گا، کیا نہیں ملے گا؟ تو غلطیاں ہوئی ہیں تو سزا تو ملے گی۔ کبھی بھی یاد رکھو، میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں 1 سال کے اندر شادی کر لو، بس زیادہ رشتوں کو اتنا لمبا مت لٹکاؤ، لٹکانا ہے پھر تو نکاح کر لو، رخصتی بعد میں۔ اب اللہ سے آپ دعائی کرو، بس بہت بے عزتی ہو رہی ہے میرے ماں باپ کی، بے عزتی تو ہوگی، اب اللہ سے آپ دعا کرو، اور میں دعا کروں گا، تمام سبسکرائبر سے میں درخواست کرتا ہوں بھائی دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل فرمائے۔ فخر الدین خان مفتی صاحب، میرا نام فخر الدین، سیتا پور سے، میرا سوال تعزیے میں چندہ دینا کیسا ہے، تعزیے رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے تعزیے داری جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ ظاہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا محبت کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ محبت کا طریقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے جو لوگ آئے، فقہا، مجتہدین، بزرگان دین، علماء، مفسرین، محدثین، ہے نا، مبلغین، یہ سب اللہ والے گزرے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو یگ ہے وہ ہمارا ہی ہے، ہماری جنریشن ہو، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کس طرح سے محبت کی، انہی کے طرز پر ہمیں محبت کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تعزیے محبت میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن یہ اصل محبت نہیں ہے۔ اصل محبت وہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں۔ تو تعزیے میں چندہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور تعزیے رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام وہی ہے جس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، ٹھیک ہے؟ مبارک ہو مفتی صاحب، آپ کا سفر بہت اچھا رہا، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، رمضان میں بھی ایک سوال نہیں شامل ہوا، مجھے امید ہے کہ سنڈے ایپیسوڈ میں شامل ہوگا۔ ہو گیا بھائی شامل آپ کا، ٹھیک ہے؟ اچھا مدیحہ خان، میرا نام ویڈیو میں نہ لیجئے گا۔ ارے صاحب ہم نے تو نام لے لیا، چلیں کوئی ایسا سوال ہوگا تو نام کٹ کروا دیں گے آپ کا۔ اچھا میں اتنے سالوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، کویسچن نہیں کیا یہ سوچ کر کیا پتہ میرے سوال پک ہوں گے یا نہیں، فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں، فرسٹ ٹائم میں بھی آپ کا سوال پک ہو گیا، ایڈمن پر کارروائی کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، انہوں نے سوال بہت لمبے لمبے پوچھے ہیں، سارے سنڈے ایپیسوڈ میں جتنے سوال ہیں وہ ایک طرف، ان کا ایک سوال ایک طرف، چلیے لے لیتا ہوں پھر بھی، ہے نا، زیادہ بڑے بڑے ہوئے تو چھوڑ دوں گا۔ نمبر 1، کیا درود پڑھنے میں بسم اللہ سے شروع کرنا ضروری ہے؟ بھول جائیں پڑھنا تو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ دیکھو بسم اللہ پڑھنا درود شریف میں ضروری نہیں ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود شریف شروع کر سکتی ہو، درود شریف آپ بار بار ریپیٹ کر رہی ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم گھر میں پیسے رکھ کے بھول جائیں کبھی، پھر وہ پیسے ملیں تو انہیں کیسے یوز کرنا ہے؟ اب یہ یاد نہیں آیا کہ کون سے پیسے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، انٹرسٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، خود کے بھی ہو سکتے ہیں، پر یاد نہ ہو، دل سے بھی پوچھا پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو، اگر یہ آپ کی عادت ہے، یہ مطلب بار بار بھول جانے کی، تو آپ ایک ڈائری بناؤ،
کہ زکوٰۃ میں نے نہیں نکالی، زکوٰۃ کا اتنا پیسہ مجھے نکالنا ہے، انٹرسٹ کے اتنے پیسے میرے پاس رکھے ہیں۔ جب بھی آپ پیسے کہیں رکھو تو ڈائری میں نوٹ کر لو، کیونکہ آپ کی یادداشت کمزور ہے، اور یادداشت کمزور ہو تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو لکھو آپ، یا جس کی یادداشت گھر میں اچھی ہو اس کو بتاؤ، اس کے پاس وہ پیسے رکھو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ ایسے نہیں چلے گا کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی رکھے ہیں، یہ بھی رکھے ہیں، پھر بعد میں آپ بھول گئیں، پھر بعد میں یاد آیا تو آپ جیسے چاہو ویسے یوز کرو، ایسے نہیں چلے گا، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے نمبر 3، اگر کوئی غسل کرنے گیا اور اس نے ایک دم دیکھا کہ اس کے اندر تو چھپکلی ہے یا چوہے کی گندگی ہے، پھر اس انسان نے تھوڑا سا پاک پانی ڈال لیا، الگ رکھا تھا، اسے بہا لیا اپنے اوپر، تو کیا نماز اور غسل ہو جائے گا یا نماز کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیے چھپکلی اگر گر جاتی ہے اور وہ مری نہیں ہے تب تو پانی پاک ہوگا، اسی طرح سے چوہے کی بیٹ اگر گر جاتی ہے اور بہت تھوڑی سی ہے وہ، تب بھی پانی پاک ہوگا، تو دوبارہ پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر چھپکلی پانی میں گر کے مر گئی یا چوہے کی بیٹ اتنی زیادہ تھی کہ بو آنے لگی پانی میں، یا پانی کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا، تو پھر آپ کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے اگر غسل کر کے ایسے پانی سے نماز وغیرہ پڑھ لی تو دوبارہ غسل کر کے وہ نماز بھی دہرانی پڑے گی۔ نارمل ایک آدھ جیسے بیٹ ہوتی ہے چوہے کی گر گئی پانی میں، تو وہ پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ غسل کر لیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں آپ نے پاک پانی ڈال لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، ہم پر قضا نمازیں اور روزے ہوں اور ہم نفلی روزے عبادت کر رہے ہوں تو کیا ان کا ثواب نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے، لیکن دیکھو جو فرض ہے نا اس کا درجہ بڑا ہے، اور فرض کے بارے میں ہی آخرت میں سوال ہوگا، اسی لیے جو قضا عبادتیں ہیں پہلے ان کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، آخرت میں حساب و کتاب فرض کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی نفل روزہ عبادت وغیرہ کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، کچھ لوگ پرابلمس میں ہوں بٹ وہ سید ہوں تو ان کی ہیلپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے کتنے اچھے اچھے سوالات ہیں، اسی لیے ابھی تک میں نے ایک بھی سوال کوئٹ نہیں کیا ہے، آپ کے سوالات بہت اچھے ہیں، لوگوں کو علم دینے والے سوالات ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کی ہمیں ویسے ہی ہیلپ کرنا چاہیے ایز اے گفٹ، لو بھئی یہ کچھ پیسے میری طرف سے تحفہ ہیں، زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 6، لوگ کہتے ہیں وضو کر کے کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں، وضو کر کے کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لوگ اس طرح سے اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ جب پیش آ جائیں گی تبھی وضو ٹوٹے گا، کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا لیے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا چلیے نمبر 8، آپ ایک بار بتا دیجئے کہ قضا نمازوں کو کتنے سے یا کیلکولیٹ کیا جائے، ملٹیپلائی کریں گے؟ طریقہ تو یاد ہے، آپ کی ویڈیو میں دیکھا تھا، ہماری اتنی سالوں کی نمازیں قضا ہیں۔ دیکھیے جب آپ نے میری جو پرانی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، تو میں نے اس میں بتایا کہ قضا نمازوں کا حساب کیسے لگائیں۔ جب آپ نے حساب لگا لیا تو اب آپ ایسے نماز پڑھو گی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے پہلی فجر جو چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی زندگی کی سب سے پہلی ظہر جو چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہی ہوں، تو اس طرح سے آپ نمازوں کی نیت کر کے پڑھتی چلی جاؤ، تو آپ کی جو پہلی فجر ہوگی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو دوسرے پہ جو ہوگی وہ پہلے پہ آ جائے گی، تو اس طرح سے نیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ڈائری پہ آپ لکھ لو کتنی نمازیں ٹوٹل بیٹھ رہی ہیں، ہے نا، وہ اندازہ کر کے، جو اس ویڈیو میں میں نے بتایا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کرو گی کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، قضاء عمری کیسے پڑھیں، تو وہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائے گا، قضاء عمری کیسے پڑھیں اے ایم قاسمی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مسئلہ یوٹیوب پر لکھ کر میرا نام لکھ دو تو وہ مسئلہ آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 9، بلی کیسے پاک ہوئی؟ وہ تو ادھر ادھر اچھی پاک ناپاک جگہ میں سے گھوم کر آتی ہے، اور اگر ہماری جائے نماز پر اور کپڑوں پر بیٹھ جائے تو کیا سب ناپاک ہو جائے گا؟ بلی اگر ناپاکی میں سے آتی ہے، کہیں سے بھی ادھر ادھر سے آتی ہے، وہ آپ کے کپڑوں پہ آ کے بیٹھی، جائے نماز پر بیٹھی، تو اگر کوئی ناپاکی لگ گئی آپ کے کپڑوں پر تو وہ ناپاکی آپ واش کرنا پڑے گی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت لمبے سوالات تھے بھائی، اکٹھے نہ کیا کرو، تھوڑا سا گیپ کر کے لکھ دیا کرو، ہے نا؟ چلو عثمان غنی، شکریہ مفتی صاحب، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئی ایم شریعہ، آئی لیو ان ہردوئی، ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ چلو کبھی ہردوئی آئیں گے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ
کا مدرسہ جو ہردوئی میں ہے نا بڑا مشہور ہے، بڑا بہترین مدرسہ ہے. کبھی وہ گھومنے آئیں گے انشاءاللہ تو بتائیں گے آپ کو ہردوئی میں کہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو اچھا لگے گا آپ سے ملاقات کر کے. عثمانی غنی صاحب. رحمت علی، میرے ابا بول رہے تھے کہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ جو محرم میں کربلا پہ مٹی کی کھدائی ہوتی ہے اور جو ڈھول بجائے جاتے ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے، پلیز بتائیں. دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے مجھے خود نہیں معلوم. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اہل بیت نے، حضور کے گھر والوں نے اس طرح کے کبھی کام کیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا اہل بیت نے اس طرح کے کام کیے؟ اور دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ڈھول بجوایا؟ کیا اہل بیت نے کبھی ڈھول بجانے کو صحیح سمجھا؟ ارے مسلمان تو قرآن کی آیتیں سن کر جھومتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سمجھتا ہے. ڈھول یہ شیطان کے کام ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کے کام نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری ہسٹری جب آپ پڑھو گے نا اسلام کی، تو جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ڈھول بجائے ہوں، اہل بیت نے کبھی ڈھول بجائے ہوں، بلکہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ڈھول باجے تاشے یہ سب ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. یوزر پوچھتے ہیں حضرت آپ خیریت سے ہو، میرا سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں خوشی کا پروگرام کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دینا، میں نے کئی بار سوال پوچھا ہے، آپ سے کوئی ریپلائی نہیں دیتے. دیکھیے محرم کا مہینہ جو ہے نا یہ ایک برکت والا مہینہ ہے، جیسے باقی مہینے ہیں ایسے ہی محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا پروگرام کرو، جائز ہے شریعت کے اعتبار سے. غم مناؤ اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محرم کا مہینہ ایک مہینہ ہے، خوشی مناؤ جان بوجھ کے یہ بھی درست نہیں ہے، غم مناؤ جان بوجھ کے یہ بھی درست نہیں ہے. جیسے اور مہینے ہیں ایسے یہ بھی ایک مہینہ ہے، کوئی پروگرام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. محرم کا مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی جو شہادتیں اس مہینے میں ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے کوئی منحوس ہو گیا، غم کا مہینہ ہو گیا. ٹھیک ہے، شہادتیں تو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کے بعد جتنے بھی فقہا، علماء، مجتہدین گزرے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو کام آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی کی ہو. تو ایک مہینہ ہے، کوئی پروگرام آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، شرعی اعتبار سے جائز ہے. دانش خان، مفتی صاحب محرم کے مہینے میں نوحہ سننا کیسا ہے یا بجانا؟ ارے قرآن مجید سنو یار. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت نوش فرما لی. تو یہ نوحہ سننا، قرآن مجید نہیں سنے گا مسلمان، نوحہ سنے گا، نوحہ بجائے گا. قرآن مجید سنو میرے بھائی، اور قرآن مجید سننے کا شوق رکھو. ٹھیک ہے. استخار خان کہہ رہے ہیں میرے چہرے پر میری آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں، اسے کیسے ہٹائیں اور چہرے پر نور کیسے لائیں؟ دیکھیے رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیے. آپ موبائل آپ اگر زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دیکھتے ہی ہوں گے، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے، بلیک سرکل جو ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پر رات میں دیر سے سونے اور خوب دیر تک موبائل چلانے سے زیادہ تر ہو رہے ہیں آج کل. تو اس لیے جلدی سونے کی عادت ڈالو، نیند پوری لو آپ. ٹھیک ہے، اور کھانا پینا اچھا رکھو، فاسٹ فوڈ، چاؤمین، میگی ویگی یہ سب ان سے بچو. اچھا کھانا کھاؤ، ٹائم پر کھانا کھاؤ، سونے جاگنے کا ٹائم بناؤ، تو انشاءاللہ یہ کالے گرے ختم ہو جائیں گے. نور کیسے لاؤ؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو. 5 ٹائم جب دن بھر میں آپ وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، انشاءاللہ چہرے پر نور آ جائے گا. وقار احمد کہتے ہیں پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اردو کی بیسک کلاس شروع کریں، اردو کی کلاس کیجئے بیسک سے ایڈوانس کی اور. بالکل انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ ایسا سوچوں گا جس میں آپ کو اردو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے. اچھا، محمد زید کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو کردم پوری میں دیکھا تھا، آپ نے مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھی تھی مگر آپ جلدی چلے گئے تھے ورنہ میں آپ سے ملتا. دیکھو دوست، بات دراصل ایسی ہے کہ مجھے لوگ کہیں دیکھتے ہیں نا تو وہ مجھے پہچان نہیں پاتے. پتہ نہیں کیوں میں کیمرے میں آپ کو الگ دیکھتا ہوں یا ریئلٹی میں الگ دیکھتا ہوں، سمجھ نہیں آتا میرے. 95% لوگ ایسے ہیں
کہ ریئل میں مجھے دیکھ کر تھوڑا سا وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ مجھے بہت بار ملے جو پاس آتے ہیں. آپ جو ہے نا, ایک مفتی صاحب آتے ہیں یوٹیوب پر, ویسے لگ رہے ہیں آپ. ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں. کوئی کہے گا ایک مفتی صاحب ہیں پاکستان کے, ویسے لگ رہے ہیں آپ, کیا آپ وہی ہیں, ایسے کر کے. تو جہاں کہیں بھی آپ مجھے دیکھا کرو نا, تو بلا تکلف میں بہت فرینڈلی ہوں, بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ برا مان جاؤں آپ کے ٹوکنے پر, یا ناراض ہو جاؤں یا خفا ہو جاؤں. ایک مرتبہ نوئیڈا کے ایک مال میں گھوم رہا تھا, تو 2 لڑکے جو ہے نا وہ بار بار مجھے ڈیٹین کر رہے تھے, آگے پیچھے تھوڑا سا ہو رہے تھے, تو مجھے دیکھ بھی رہے تھے. تو میں نے ان کو جب دیکھا تو میں نے ان کو بلایا یہاں ہوں, تو وہ تھوڑا سا گھبرا رہے. میں نے کہا رہے آؤ تو یار. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا خیریت ہے, کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے پہچان رہے؟ بولے ہاں, وہ آپ یوٹیوب پہ آتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں. پھر میں نے کہا آؤ فوٹو لو, میں نے خود بولا. تو انہوں نے پھر فوٹو لیے. بولے مفتی صاحب ڈر لگ رہا تھا, پتہ نہیں آپ ڈانٹ نہ دو, آپ ناراض نہ ہو جاؤ. تو آپ مجھے کہیں بھی دیکھا کرو, بلا تکلف میرے پاس آیا کرو, مجھے بولا کرو کہ آپ مجھے پہچان رہے ہو. اور ایک چیز اور میں بولتا ہوں اپنے, کبھی کبھی آپ لوگوں سے ہی بولتا ہوں اور آف لائن بھی بولتا ہوں جب سبسکرائبر سے ملاقات ہوتی ہے, کہ انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں ابھی تک تو میرے جیسا کوئی سیکنڈ مجھے نظر نہیں آیا. یعنی جو دکھنے میں بھی میرے جیسا ہو, بولنے میں بھی میرے جیسا ہو, سوشل میڈیا پہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو آپ کو اس طرح کا امامہ لگائے ہوئے میری جیسی شکل کا کوئی بھی نظر آتا ہے آپ کے شہر میں, ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں, محلے کی, تو میں ہی ہوں, دوسرا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, جب دوسرا آ جائے گا سوشل میڈیا پہ کبھی, تو بتا دوں گا کہ بھائی ڈپلیکیٹ یہ ہے, اوریجنل میں ہوں. تو فی الحال تو اوریجنل بھی میں ہی ہوں, ڈپلیکیٹ بھی میں ہی ہوں. تو کہیں بھی میں نظر آ جاؤں, بلا تکلف آؤں میرے پاس, اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے ملاقات کر کے. تو زید صاحب افسوس ہے, مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کو ہو رہا ہوگا کہ آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی. چلیے, یہ سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے, اور انشاءاللہ کبھی اس طرح سے ملاقات ہو تو خواتین سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں, مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا استاد سمجھ کے, اپنے مفتی صاحب سمجھ کے, اپنا مولانا صاحب سمجھ کے, ٹیچر سمجھ کے مجھے بلا تکلف بولیے گا کہ مفتی صاحب ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اب دیکھو, مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ میرے سبسکرائبرس ہوں, مجھے پتہ ہو تو میں روک دوں, ارے یہاں رک جاؤ بھائی, ذرا سلام دعا تو کرتے جاؤ. لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ وہی مفتی صاحب ہے جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے, جن سے ہم نے اتنا دین سیکھا ہے, روک دیا کرو. ایک مرتبہ تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے, تقریباً 8-10 سال کی ان کی عمر ہوگی, تو میں جا رہا تھا, میں بھی پیدل تھا, وہ بھی پیدل تھے, تو مسکرا رہے تھے دیکھ دیکھ کے. تو میں نے بولا پہچانتے ہو؟ بولے ہاں آپ وہی ہیں نا جن کے 2 ملین سبسکرائبرس ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں. بولے ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, ہماری امی دیکھتی ہیں. تو میں نے ادھر آؤ, تو میں نے وہ فوٹو لیا تھا اور کمیونٹی میں شیئر بھی کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بہت خوخار ہوں. ہوتا ہے نا, لوگ سوشل میڈیا پہ کیمرے کے پیچھے تو بڑے حسین نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑے اخلاق والے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ریئلٹی میں ملتے ہیں تو ارے صاحب بڑے خطرناک. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نو پرابلم, آؤ یار, میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, ہے نا. اور کوئی ایسا نہیں ہے بہت لمبی چوڑی کوئی عالی شان زندگی گزار رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے سب اچھا ہے. اور ایسا نہیں, ہم زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور چارپائیوں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, دال چاول بھی کھا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, نارمل ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے آدمی کو, مٹی میں ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور اپنے گھر پہ سب کو سلام کہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.